أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. وَإِذْ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. نجئی جئی جو ہے یا لین ہے. نا کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کے بعد اس کو پڑھنا ہے. کم من میم ساکن کے بعد میم یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ ہم نے آواز کو نہیں چھپانا ظاہر کرنا ہے. من آلی حمزہ کے اوپر کھڑا زبر الف کے اوپر کھڑا زبر تو یہ حمزہ بن گیا. قائم مقام ہے مد اصلی کے. فرعون میں را کو موٹا پڑھنا ہے. عو واولین یسومو واو مدہ یسومونکم سوء مد متصل ہے. لام ساکن کا دھیان رکھے ہلنے. عذابی ذا الف مدہ. یذبحون ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. باقی پر تشدید پورا ٹائم دے. بی پڑھے یذب نہ پڑھے. ہو واو مدہ. ابنا باقی پر کلکلا متصل مد ہے مد متصل. کم ویستحیون یس سین میں سختی اور سیٹی. تحا جو ہے وسط حلق سے ہو. یو واو مدہ. نساءکم جوائن مد. وفی یا مدہ. ذالکم ذال کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر. بلاء مد متصل. بلاء یہاں پہ حمزہ کا جو تنوین ہے اور میم ہم دونوں کو ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے. مر ربکم اب میم کی زیر کو ہم نے را سے ملانا ہے. درمیان میں نون جو ہے یہ مدغم ہو جائے گا. ربکم عظیم غی یا مدہ اور آخر میں مدہ سکون. وَإِذْ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. فرقنا قاف کے اوپر کلکلا نا الف مدہ. بکم البحر لام ساکن کا دھیان رکھے ہلے نہیں. ہا وسط حلق سے ہو. یہاں پہ نون ساکن کے اوپر ہم باریک اخفا کر رہے ہیں آواز کو چھپا رہے ہیں. جئی یا لین نا مد اصلی کے قائم مقام. وَأَغْرَقْنَا غین ساکن میں آواز جاری رہتی ہے. أَغْرَقْنَا ایسے اگر ایسے پڑھیں گے تو اس کو ہم غلط پڑھ رہے ہیں. أَغْرَقْنَا قاف کو اب ہلانا ہے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. نا یہاں پہ بھی مد منفصل. آل فرعون کی را کو موٹا پڑھنا ہے. سب اس کا نشان لگائیں. عو یہاں پہ ہے واولین. وَأَنْتُمْ باریک اخفا. تنظرون یہاں پہ ہم نے موٹا اخفا کرنا ہے ضو کی وجہ سے. رو و مدہ اور آخر میں مد عارض سکون. تقبل اللہ منا ومنکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کو دیکھیں گے. ان کا ترجمہ اور روٹ ورڈز پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون آل فرعون سے فرعونیوں سے. یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو. سوء العذاب برا عذاب. یذبحون وہ ذبح کرتے تھے. ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے. نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں یہ بلاء آزمائش تھی. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بہت بڑی.
روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں. نجیناکم، نون جیم یا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نجیناکم کا مطلب ہے ہم نے نجات دی تم کو، اور نجی کا مطلب ہوتا ہے دراصل رہائی پانا، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا. آلے جو ہے حمزہ لام لام اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی پیروکار. فرعون فا را عین اس کا روٹ ہے. فرعون کا لفظی مطلب ہوتا ہے اونچا محل. مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. یہاں خاص طور پہ جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام رامسس تھا. اور اس کے بعد ہے، لیکن سارے ہی جو فرعون جو بھی ان کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو یہ فرعون ہی کہتے تھے. یسومونکم، سین و میم، اس کا مطلب ہے وہ چکھاتے تھے تم کو. یسومونکم کا مطلب ہے مبتلا رکھتے تھے تم کو، تکلیف دیتے تھے تم کو. اور اس کے بعد ہے سوء جو ہے سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے برا یا سخت. یذبحون، زال با ہا اس کا روٹ ہے. وہ ذبح کرتے تھے کسی جانور کے حلق پر، جو معروف شرعی طریقے ہے نا اس طرح سے چھری چلانے کو ذبح کرنا کہتے ہیں. یستحیون، ہا یا وہ زندہ رکھتے تھے، وہ حیات دیتے تھے. ذبح کرنے کا الٹ ہے اصل میں یہ. اور اس کے بعد ہے نساءکم، نون سین واو روٹ ہے اس کا، تمہاری عورتوں کو. نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، سطر یا مقامات سطر. پھر اس کے بعد ہے بلاءن، با لام واو بھی اس کا روٹ ہے اور با لام یا بھی اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہے ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہو. اور آزمائش جو ہے وہ خیر اور شر دونوں کے لیے ہو سکتی ہے. پھر عظیم، عین ذو میم، عظیم بہت بڑی. فرق اگلی آیت ہے آیت نمبر 50. وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، فانجیناکم تو نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. بتایا جا رہا ہے روٹ ورڈز اس کے ہیں فرقنا فا را قوف. فرقنا کا مطلب ہوتا ہے پھاڑا ہم نے، اور فرقہ اور پھر نا کا مطلب ہم ہوتا ہے نا، اور فرقہ پھاڑا، فرق کرنا، پھاڑ دینا، الگ الگ کر دینا. بحرا با ہا را روٹ ہے اس کا. دریا یا سمندر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل میں وہ وسیع مقام جہاں کثرت سے پانی جمع ہو اس کو بحر کہا جاتا ہے. پھر ہے وَأَغْرَقْنَا، غین را قوف، غرق کر دیا ہم نے، ڈوب جانا، پانی کی تہ میں چلے جانا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا. تنظرون، نون ذو را اس کا روٹ ہے، تم دیکھ رہے تھے. ناظرہ کہتے ہیں کسی چیز پر نظر ڈالنا، غور و فکر کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 49 اور 50 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
اللہ فرما رہا ہے جب نجات دی ہم نے آل فرعون سے، فرعونیوں سے، جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ کرتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو نہیں، نساءکم کا لفظ آیا۔ تو دراصل یہ جو ہم آیات پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا، ان میں بنی اسرائیل کو سنا کر دراصل ہمیں مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ تو انہی کا یہاں پہ انہی میں سے کچھ باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے کہ تم یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعونیوں سے۔ آل فرعون کو فرعونیوں اس لیے کہا میں نے کہ آل فرعون سے مراد ہے فرعون بھی، آل فرعون سے مراد ہے فرعون کی قوم، فرعون کا قبیلہ، فرعون کے پیروکار، لیکن یہاں پہ اس سے مراد فرعون خود بھی ہے اور اس کے پیروکار بھی اور اس کا قبیلہ بھی، تو اس لیے اس کو میں فرعونیوں کے لفظ سے اس کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے، اولاد یعقوب ہے، یہ مصر کیسے پہنچے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف تھے، اور یہ سب پیغمبر تھے، یعنی حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف، یہ پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب جو تھے وہ کنعان کے اندر پیدا ہوئے تھے، فلسطین کا شہر، ان کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ وفات پا گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام بنیامین رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے مردہ ماں کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مکاری سے کنویں میں ڈال دیا، ایک گزرتے قافلے نے ان کو دیکھا تو اٹھا کر مصر لے گئے اور وہاں بیچ ڈالا۔ انشاءاللہ سورہ یوسف میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے سارا واقعہ۔ بہرحال خریدنے والا جو تھا وہاں کا وزیر خزانہ عزیز مصر تھا، اور حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کر اپنا مقام بنایا اور وزیر خزانہ کے عہدے پر پہنچے۔ تو جب وہاں پہ قحط پڑا تو حضرت یوسف نے بہت بہترین انتظام کیا، اور دور دور سے لوگ غلہ لینے آتے تھے، ان کے بھائی بھی کنعان سے غلہ لینے ان کے پاس پہنچے۔ یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا اور حکمت سے اپنے خاندان کو کنعان سے بلوا کر مصر میں آباد کیا، اور بچپن میں حضرت یوسف کا دیکھا گیا خواب بھی پورا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا یوسف علیہ السلام نے، اور باقی 11 بھائی ان کو تعظیمی سجدہ کر رہے تھے۔ اس طرح ان کا خواب پورا ہوا اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں غالباً 600 سال تک بنی اسرائیل جو ہے مصر پر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قبطیوں نے ان کو آہستہ آہستہ غلام بنا لیا، اور فرعون جو مصری حکمرانوں کا لقب تھا، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ وہ رامسس تھا، کوئی لوگ اس کو ولید بن ریان اور کچھ لوگ مصعب بن ولید بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ مصری نہیں تھا بلکہ خراسانی تھا۔ فرعون کا مطلب ہوتا ہے اونچا محل، اور اس کو فرعون کا مطلب جو ہے سورج دیوتا بھی کیا گیا ہے۔ تو جیسے وہ جو ہوتے ہیں نا شام کے بادشاہ، ان کو کیسر کہا جاتا تھا، شام کے روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی مصر کا جو حاکم تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو آج جو ہم یہ آیات پڑھیں گے یہ ترتیب سے نہیں ہے، ترتیب سے انشاءاللہ ہم جب مکی صورتیں پڑھیں گے نا تو تب یہ سارے واقعات پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ شروع میں کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو کہ میں نے تم کو آل فرعون کے برے عذاب سے نجات دلوائی تھی۔ برا عذاب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیا جاتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں خاص طور پر بیٹوں کا ذکر کر کے پدری شفقت کو جوش دلایا گیا، اور عورتوں کا ذکر کر کے غیرت کو جگایا گیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ فرعون ایسا کیوں کر رہا
کہا تھا؟ مفسرین کی اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی بنی اسرائیل کی، اور یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، اور ہر دور کے مسلمانوں پر جس طرح سختیاں ہوتی نہیں، اسی طرح ان کے اوپر بھی سختیاں ہو رہی تھیں۔ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خون ہمیشہ سے ہی سستا رہا، یا تو مردوں کو، یہ لوگ تو مردوں کو قتل کرتے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ کیونکہ عورتوں کو بعد میں لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، وہ گھرداری بھی کرتی تھیں، مشقت کے کام بھی کرتی تھیں، اور عورتوں سے قبطی نسل پیدا کرواتے تھے۔ دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور وہ ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کو اس کے تخت سے بے دخل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ بنی اسرائیل سے بہت سخت مشقت والے کام لیتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنواتا تھا، اور بہت ان عمارتوں کی بنیادوں میں بہت سے بنی اسرائیلیوں کا خون شامل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یسومونکم، اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل اور ذلت والی تکلیف۔ ظاہر ہے بیٹوں کے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جانا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، کہ یہ تمہارے کہ یہ ہمارے جو قبطی ہیں ہمارے بھی کام آئیں گی، اور یہ زندگی بھر کا روگ ہے نا، بیٹیوں کو جوان کر کے اور قبطیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ فی بلاء من ربکم، اس میں فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ بلاء ان کے اصل معنی جو ہوتے ہیں نا وہ آزمائش کے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور چند دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آزمائش تو بھلائی اور برائی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ابھی ترجمے بھی آپ کو بتایا کہ خیر اور شر دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر بلا ان کے معنی جو ہوتے ہیں نا وہ برائی کی آزمائش کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی بیٹوں کا قتل کر دیا جانا، اور چند مفسرین نے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ آل فرعون سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ بلاء من ربکم سے یہ بھی پتہ چلا کہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت من اذن اللہ، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن سے، گویا اللہ کے حکم سے مصیبت آتی ہے، اللہ کے حکم سے آزمائش آتی ہے۔ لیکن کیوں آتی ہے؟ سورہ نساء میں اللہ نے بتا دیا کہ جو بھلائی بھی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی تجھے ملتی ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور آزمائش صرف گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ آزمائش انبیاء کرام پر کتنی آئی تھی، لیکن آزمائش جو ہے وہ اگر انسان اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو آزمائش انسان کی اصلاح کے لیے آتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو پہچان کر اپنی اصلاح کر لے تو اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو دراصل ایسی آزمائش جو مردہ ضمیر کو زندہ کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، لیکن آزمائش جو ہے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ تو جب آزمائش خود پر آئے نا تو اس کا اصول یاد رکھیے، فوراً اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے شروع کر دیجئے، فوراً استغفار شروع کر دیجئے۔ لیکن اگر دوسروں پر آزمائش آئے تو اس کو کبھی بھی آزمائش عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پہ بھی ہمیں اپنے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کہیں میری پکڑ نہ آ جائے اس کے اندر۔ تو بہرحال آیت نمبر 50 پہ چلتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جب پھاڑا ہم نے سمندر کو تمہارے لیے، پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ اس کے بعد فرمایا یاد کرو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلے کے واقعات کا ذکر مکی صورتوں میں آتا ہے، مثلاً سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ ہم موسیٰ کو عصا اور ید بیضا دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور درباریوں کو نشانیاں دکھائیں اور رب کا تعارف کرایا، توحید کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو اور میرے ساتھ فلسطین بھیج دو۔ فرعون ایمان نہیں لایا بلکہ موسیٰ کا مقابلہ اپنے ملک کے سارے جادوگروں کے ساتھ کروایا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجے، طوفان بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں، جوئیں بھیجیں، مینڈک بھیجے، خون کی بارش کی، لیکن فرعون تکبر ہی کرتا رہا اور نہ مانا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی آل کو ڈبو دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا نتیجہ تھا اور ایمان نہ لانے کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جائے تو نبی اپنی امت کو لے کر نکلتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ شورا میں ہے کہ فرعون کو جب اس ہجرت کی خبر ہوئی تو اس نے 6 لاکھ فرعونیوں کا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا اور بنی اسرائیل پر زمین بہت تنگ ہو گئی، وہ بہت پریشان ہو گئے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے۔ اس وقت یوشع بن نون نے کہا، اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ یہ حضرت موسیٰ کے نائب تھے، حضرت یوشع بن نون۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ سنتے ہی یوشع بن نون نے اپنا گھوڑا بحر کلزم میں ڈال دیا، لیکن جب ان کا گھوڑا غوطے کھانے لگا تو وہ واپس پلٹ آئے کہ اے موسیٰ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ہم آپ کو جھوٹا نہیں مانتے، نہ جانتے، اور نہ ہی رب کو۔ 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو، اور وہ پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں سمندر کی لہریں۔ اور اس واقعہ کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ کر راستہ بنا دیا۔ ان کو سمندر سے گزرتے دیکھ کر فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ یاد رکھیے جب فرعون آیا نا، پیچھے بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑا اپنی فوج کو لے کے، اپنے لشکروں کو لے کر، تو سارے کے سارے قبطی نکل بھاگے۔ انہوں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس شوق میں سارے فرعونی گھر سے نکل آئے تھے، سارے قبطی نکل آئے تھے، سارے کے سارے۔ جب فرعون نے دیکھا سمندر میں تو راستہ بنا ہوا ہے، اس میں سے گزر کے نکل گئے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قوم، تو پیچھے پیچھے وہ بھی سمندر میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے، پانی آپس میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پہ، اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی پانی کے ملتے ہی ساری کی ساری آل فرعون ڈوب کر مر گئی، اور بنی اسرائیل نے یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے ڈوبتے دیکھ کر ان کی آنکھوں اور سینے میں ٹھنڈک پہنچی۔ جب آنکھوں کے سامنے دشمن ہلاک ہوتا ہے نا تو پھر یہ خوف ختم ہو جاتا ہے نا کہ اب یہ دشمن کہیں اور سے آ کر ہم پر حملہ کر دے گا، اور سامنے جب ڈوب مرے تو ان کو تسکین ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمیں کتنی اذیتیں دی تھی، اب ہمارے سامنے یہ ڈوب کر مر گئے ہیں، تو اللہ نے ان کو اس خوف سے بھی نجات دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون اور اس کی آل سے نجات دی تھی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار میں تم سے زیادہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام سے بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہود سے مماثلت سے بچنے کے لیے ہم 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ ملا کر رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے محرم سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ یہ روزہ نہیں رکھ سکے تھے، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ وہ 2 روزے ملا کر رکھتے تھے۔ 9 نہ مل سکے تو 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔